اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما جہزہم بجہازہم قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین فإن لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی ولا تقربون قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون۔ اور جب یوسف ان کے لیے سامان تیار کر چکے تو کہنے لگے دوبارہ آؤ تو اب باپ کی طرف سے اپنے ایک سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپتا ہوں اور بہترین مہمان نواز ہوں؟ بس اگر تم اس بھائی کو نہ لاؤ گے تو میرے پاس سے نہ تمہیں کوئی غلہ ملے گا اور نہ ہی تم میرے نزدیک آنا۔ ان لوگوں نے کہا ہم اس کے والد سے اسے طلب کریں گے اور ہم ایسا کر کے رہیں گے۔ برادران یوسف کنعان سے مصر آتے ہیں اور عزیز مصر یعنی یوسف سے غلہ کی درخواست کرتے ہیں۔ حضرت یوسف ان سے حال احوال پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں، کس خاندان سے ہیں، کس علاقے سے ہیں۔ بعض روایت میں آیا ہے کیونکہ حضرت یوسف کے علاقے کی زبان کنعانی عبرانی زبان تھی اور مصر کی زبان جو ہے وہ مختلف تھی۔ حضرت یوسف نے کنعانی زبان نہیں بولی، کسی ترجمان سے فائدہ اٹھایا تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ میں یوسف کنعانی ہے اور ان کا بھائی ہے۔ بہرحال مترجم کے ذریعے پوچھوایا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، کس علاقے سے ہیں، آپ کا خاندان کیا ہے، چونکہ حضرت یوسف نے تو ان کو پہچان لیا تھا کہ یہی لوگ ہیں، میرے بھائی ہیں۔ ان لوگوں نے یوسف کو نہیں پہچانا تھا۔ بالآخر حضرت یوسف ان کو غلہ دے دیتے ہیں اور غلہ دینے کے بعد ولما جہزہم بجہازہم، اور جب یوسف نے ان کے لیے سامان تیار کر لیا تو کہا ائتونی بأخ لکم۔ حضرت یوسف کے ایک بھائی تھے بنیامین ان کا نام کہتے ہیں، وہ ایک ماں کے بطن سے حضرت یوسف اور بنیامین دونوں ایک ہی ماں کے بطن سے، لہٰذا یہ ان کے اپنے حقیقی بھائی تھے، دونوں ماں باپ دونوں کی طرف سے، اور دونوں کی عمر جو ہے باقی لوگوں سے کم عمر کے تھے دونوں بھائی یوسف اور بنیامین۔ تو پتہ کیا کہ آپ لوگ کس خاندان سے، آپ لوگ کتنے بھائی ہیں، تو ایک چھوٹا بھائی وہاں ہے، باقی سب ہم آ گئے ہیں ادھر۔ وہ سب لوگ اس لیے آتے تھے کہ جتنے بھی بھائی تھے وہ سب آئے تھے، سب لوگ اس لیے آتے تھے کہ وہاں اس زمانے میں فی کس کے حساب سے غلہ ملا کرتا تھا، زیادہ افراد ہو تو زیادہ غلہ ملتا تھا، کم افراد اس وجہ سے فی کس کے اعتبار سے غلہ ملنا ہے، اس لیے جتنے برادران تھے سب آ گئے تھے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ اس بھائی کو لے آؤ آئندہ، اس کو کیوں نہیں لایا ساتھ؟ وہ چھوٹا ہے اس لیے نہیں لایا، آئندہ اس کو لے آؤ۔ وہ اپنے بھائی کو بلانا چاہتے تھے کسی بہانے۔ اور قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی
او فی الکیلات، تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں پورا پورا تم کو غلہ، کیل تو ناپ تول کو کہتے ہیں، تول پورا تول دیتا ہوں، تول میں کوئی خیانت یا کمی کرنے کی یہاں کوشش نہیں ہوتی، تو اس بھائی کو بھی لے آؤ۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں، اپنے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو یہاں لانے میں کوئی آپ لوگوں کے لیے خوف اور خطرہ نہیں ہے۔ کہا فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، اگر اس بھائی کو نہیں لایا ساتھ تو آئندہ تم کو غلہ نہیں ملے گا، نہ صرف غلہ نہیں ملے گا بلکہ میرے نزدیک نہیں آ سکو گے، وَلَا تَقْرَبُونَ، نزدیک نہیں، یعنی ہم اپنے دربار میں معاملے تک کے لیے بات چیت، گفتگو تک بھی نہیں کریں گے تمہارے ساتھ سودا کرنے میں گفتگو تک، یعنی نزدیک بھی نہیں آنے دیں گے، بات چیت بھی نہیں ہوگی، مذاکرہ بھی نہیں ہوگا، بس واحد شرط یہ ہے کہ اس بھائی کو لے آؤ اور کوئی بات نہ کرو، اور اس کے بغیر ہمارے پاس آنے کی بھی کوشش نہ کرو، ولا تقربون، سنجیدہ اور مضبوط شرط عائد کر دی کہ اس کو لانا ہوگا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، کہ باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، راودن کا معنی پہلے آ گیا ہے، کسی کو اس کے خواہش سے منحرف کر کے اپنی طرف کر دینا، باپ کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں گے، وإنا لفاعلون، ہم ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ وعدہ کر کے یہ لوگ چلے جاتے ہیں، واپس جاتے ہیں۔ وقال لفتیانہ، پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، فتح کا معنی تو جوان مرد کو کہتے ہیں، فتح جوان، یہ لفظ لیکن استعمال ہوتا ہے خادم اور غلام کے لیے، زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ لفتیانہ، اپنے خادموں سے، اپنے ملازموں سے کہا، یا اپنے غلاموں سے، بہرحال خادم ہو، غلام ہو، ملازم ہو، اس کو فتح کہتے ہیں۔ لفتیانہ، حضرت یوسف نے اپنے ملازمین سے کہا، لفتیانہ اجعلوا بضاعتہم فی رحالہم، فرمایا کہ ان کی پونجی انہی کے سامان میں رکھ دو، لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، تاکہ جب وہ پلٹ کر اپنے اہل و عیال کی طرف جائیں تو اسے پہچان لیں، لعلہم یرجعون، اس طرح ممکن ہے وہ واپس آ جائیں، بھائی کو لانا چاہتے تھے کسی بھی صورت سے، اس لیے انہوں نے ان کے بضاعہ جو سرمایہ تجارت ہے ان کو واپس انہی کے سامان میں ڈال دیا۔ اجعلوا بضاعتہم فی رحالہم، رحال ان کے سامان میں رکھ دو، بضاعہ سرمایہ، پونجی، سرمایہ جس سرمایہ سے تجارت کرنا ہوتا ہے اس کو بضاعہ کہتے ہیں۔ ویسے یہ لفظ بضعۃ سے ہے، بفتح الباء، بضعہ ٹکڑے کو کہتے ہیں، بضعۃ من اللحم، گوشت کا ٹکڑا، اس کو لفظ بضعہ کہتے ہیں۔ رسول کریم کی حدیث آپ ہمیشہ سنتے ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ایک لفظ بضاعہ ہے، سامان تجارت کو کہتے ہیں، یہ بضعہ سے ہے جو کسی کے جو ٹکڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور ایک بضع کا لفظ پہلے آیا ہے، بضع سنین، بضع 5 سے
زیادہ اور 10 سے کم کوئی، بعض کہتے ہیں 3 سے زیادہ اور 10 سے کم کی تعداد کو بضع کہتے ہیں۔ یہ بضع نہیں ہے، بضاعہ ہے، بضعتن سے، سامان کا وہ حصہ جو تجارت کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، اس کو یعنی سرمایے کا وہ حصہ جو تجارت کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے اس کو بضاعہ کہتے ہیں۔ اس زمانے میں نقود وقود تو نہیں چلتا تھا، مال مبادلہ مال بدلے مال کے بنیاد کے اوپر تجارت ہوتی تھی۔ تو حضرت یوسف نے یہ کیا کہ اپنے خادموں سے، ملازمین سے کہا کہ ان لوگوں نے جو سامان یہاں پر پیش کیا ہے ہم کو غلے کے لیے، ان کو واپس ان کے سامان کے اندر ڈال دو، ان کو پتہ نہ چلے، غلے کے بیچ میں ڈال کر کے واپس کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، سامان ان کے بیچ میں ڈال دیا، ان کا جو وہ تھا تجارت کے لیے لے کر آیا تھا، جو قیمت یا قیمت کہہ دیجئے، غلے کی جو قیمت بنتی تھی وہ واپس کر دیا۔ لعلہم یرجعون، شاید یہ واپس آ جائے، یہ دیکھ کر کہ وہاں جا کر جب سامان کھولیں گے یہ لوگ، ان کو پتہ چلے گا کہ یہ تو ہم نے جو کچھ دیا تھا غلے کی قیمت میں، وہ قیمت بھی اس کے اندر واپس کر دی ہے۔ فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ لوگ غلہ لے کر کے واپس پہنچتے ہیں کنعان، اور اپنے بابا سے کہتے ہیں کہ ہم وہاں گئے تھے، وہاں سے ان لوگوں نے، وہ اچھے لوگ تھے، مہمان نوازی کی، اور انہوں نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا۔ ابھی نہیں پتہ کہ سامان واپس کیا ہے، قیمت واپس کی ہے، معلوم نہیں ہے، سامان کھولا نہیں، سامان کھولنے سے پہلے گفتگو ہوئی، ترتیب آیات سے ایسا لگتا ہے، سامان کھولنے سے پہلے گفتگو ہوئی، اور کہا کہ یا ابانا منع من الکیل، ہم گئے تھے وہاں، سامان اچھا دیا، غلہ اچھا دیا، مہمان نوازی بھی کی، لیکن اس عزیز مصر نے ایک شرط عائد کی ہے کہ، اور کہا کہ آئندہ تم کو غلہ نہیں ملے گا، منع من الکیل، کہ آئندہ ہم کو غلہ نہیں ملے گا۔ یہ مشکل پیش آ گئی ہے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، وہ آیت میں ساری بات جو ہے وہ نہیں بتاتے، واضح ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھائی کو لے آؤ وغیرہ، یہ شرط آئی کی ہے، اوپر کی گفتگو سے معلوم ہے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ آپ جانے دیں۔ پھر انہوں نے یہ شرط عائد کی ہے کہ بنیامین کو، چھوٹے بھائی کو ساتھ لے آئیں تو پھر غلہ ملے گا، نہ لائیں تو غلہ نہیں ملے گا۔ منع من الکیل فارسل معنا اخانا نقتل، تاکہ ہم غلہ حاصل کر سکے، کیل یعنی جو وزن کی چیز ہے اس کو حاصل کر سکے، مراد وہی غلہ۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم بنیامین کی ٹھیک ٹھاک حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے یوسف کے بارے میں پہلے تجربہ ہو گیا ہے، اس تجربے کی روشنی میں یہ لوگ کہتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس غلط فہمی نہیں، صحیح ہے، اس واقعے کو نظر میں رکھ کر کہ پہلے یوسف کے ساتھ ہوا تھا۔ جواب میں حضرت یعقوب نے بھی فرمایا قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ کیا میں اس کے بارے میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ وہ اعتماد نہیں کر سکتا تمہارے اوپر، تم نے پہلے خیانت کی ہے، پہلے اسی طرح بات، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم ایک طاقتور جماعت ہے اور وغیرہ، اطمینان دلایا تھا، ابھی اس بھائی کو بھی لے جاتے ہو۔
فرمایا قال هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ ویسے تمہارا وعدہ، تمہاری ضمانت، تمہاری یقین دہانی، تمہارا اطمینان دلانا جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل محافظ تو اللہ کی ذات، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ تمام دنیا کے جن کے دلوں میں سب سے زیادہ رحم ہے، اس سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اصل محافظ تو اللہ ہے، لیکن تم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ انکار کیا حضرت یعقوب نے بھائی کو، اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کو ان کے ساتھ روانہ کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، قبول نہیں کیا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کی پونجی انہیں واپس کر دی گئی ہے۔ جی، حضرت یوسف کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو رہا ہے۔ قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا، اور وہ کہنے لگے ہمارے بابا ہمیں اور کیا چاہیے، ما نبغی، اور کیا چاہیے۔ ما کو اگر ما استفہامیہ قرار دے تو معنی یہ ہوگا ہم کو اور کیا چاہیے۔ دیکھیے ہماری پونجی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور کیا چاہیے، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے۔ هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا، ہم اپنے اہل و عیال کے لیے مزید غلہ لائیں گے۔ نمیرو، مارا یمیرو، طلب طعام کو کہتے ہیں، طلب طعام، مارا یمیرو نمیرو۔ ہم اور غلہ، ہم نے ترجمہ غلے سے کیا ہے کیونکہ یہاں پر طعام سے مراد غلہ ہے۔ نمیر اہلنا، ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ یعنی طعام، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ ونحفظ اخانا، اپنے بھائی کی بھی ہم ٹھیک ٹھاک حفاظت کریں گے۔ ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ اور سامان جو ہے اضافہ ہو جائے گا، یعنی ہر نفر کے حساب سے وہ سامان دیتے تھے نا۔ ونزداد کیل بعیر، بعیر اونٹ، کیل وہی غلہ، بوجھ کہہ دے آپ، ایک اونٹ کا بوجھ جو ہے وہ زیادہ مل جائے گا اپنے بھائی کے بھیجنے سے، چونکہ فی نفر فی کس کے حساب سے وہاں غلہ ملا کرتا ہے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کا بوجھ جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ روانہ کریں، ان کے مطالبے کے لیے یہ سامان کی واپسی جو ہے حضرت یوسف کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ ممت اور معاون بن گئی اور ان کے لیے مؤید بن گئی یہ بات، اور حضرت یعقوب کو اطمینان دلانے میں یہ لوگ کامیاب بھی ہو گئے۔ ذالک کیل یسیر، اور وہ غلہ آسانی سے حاصل ہو جائے گا۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ یعقوب نے کہا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے ساتھ عہد نہ کرو کہ تم اسے میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، مگر یہ کہ تم کسی مشکل میں گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اپنا
عہد دے دیا تو یعقوب نے کہا ہم جو بات کر رہے ہیں اس پر اللہ ضامن ہے۔ فرمایا لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ، اللہ کے ساتھ عہد کرو، اس کو صحیح سالم واپس لاؤ گے، اور ایک مضبوط عہد معاہدے کے بغیر ہم اس بچے کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ لا تأتوننی بہ، اس کو واپس لاؤ گے، واپس لانے کے لیے عہد دے دو۔ واپس لانا ان کے بس میں نہیں ہے، تمام حالات ان کے حق میں نہیں ہوا کرتے، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، کیا ضمانت دے سکتا ہے کوئی کہ واپس لائیں گے؟ ان کے پاس یہ ضمانت بھی نہیں، وہ خود صحیح سالم واپس آئیں گے، یہ کیا ضمانت ہے؟ برادران یوسف خود اپنے آپ کو واپس اپنے بابا کے پاس لانے کے لیے بھی ضمانت نہیں دے سکتے، اچھی برست کے چھوٹے بھائی کو واپس لیں۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر کے حضرت یعقوب نے فرمایا الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ کوئی معاملہ تم کو گھیرے میں لے لے، کوئی حادثہ، کوئی یحاط بکم، مگر ان کی تم سب ہلاک ہو جائے، یہ اس وقت تو تم خود جب ہلاک ہو جائیں گے تو پھر ایک بھائی کو کیسے بچائیں گے، واپس لائیں گے مجھے؟ یا کوئی اور ایسا حادثہ آتا ہے جس کی وجہ سے تم مجبور ہوتے ہو، بے بس ہوتے ہو، الا ان یحاط بکم، یہ استثنائی حالت رکھ دی۔ مجبور ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم یہ اجازت دیتے ہیں کہ مثلا آپ 10 دن میں واپس آ جائے، الا ان کی کوئی شرعی مجبوری ہو جائے یا عقلی مجبوری ہو جائے، مریض ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے جو آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کے اختیار سے باہر ہے، تو ٹھیک ہے، بغیر کسی عذر کے آپ 10 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتے۔ ہم بھی اسی قسم کی شرط عائد کرتے ہیں، حضرت یعقوب نے بھی اسی قسم کی شرط عائد کی ہے، الا ان یحاط بکم، الا ان کی کوئی مجبوری ہو جائے، تمہارے امکان سے باہر ہو تو اور بات ہے۔ فلما آتوہ موثقہم، ان لوگوں نے عہد و میثاق دے دیا والد صاحب کے ساتھ کہ مجبوری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی حادثہ پیش نہ آئے جو ہمارے بس سے باہر ہے، ہم اس بچے کو، اس بھائی کو آپ کے پاس ہم واپس لائیں گے، پورا عہد و میثاق دے دیا۔ اس کے بعد کہا فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، فرمایا جو بات ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ ضامن ہے، فی الواقع کام اللہ کا ہے، یہ ہم تو اپنے ظاہری علل و اسباب کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ عہد کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو ہر صورت میں صحیح سلامت واپس لانا ہے، صحیح سلامت واپس لانا ہے، نہ اس کے بس میں ہے نہ یعقوب کے بس میں، یہ اللہ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی علی ما نقول، جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کو واپس لے آنا ہے، یہ واپس لانے کے ضامن اللہ ہے، یعنی واپس صحیح سلامت سے یہ آئے گا نہیں آئے گا، اس کا اختیار علی ما نقول وکیل، یعنی الامر موکول الی اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ وکیل ہے اور یہ امر موکول ہے علی اللہ، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، ہم تو ظاہری علل و اسباب کی بنا پر بات کرتے ہیں، یہ جب اللہ کے اختیار میں ہے سارا معاملہ جو ہے تو آپ لوگ پھر کیوں کرتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے، آئندہ ہم بتائیں گے توکل کسے کہتے ہیں، توکل ظاہری علل و اسباب پر عمل کرنا، اس کے بعد نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا ہوتا ہے، نہ ان کی علل و اسباب کی دنیا کو ترک کر کے، اللہ کے وضع کردہ نظام کو ترک کر کے نتیجہ اخذ کرنے کا نام توکل ہے۔ علی ما نقول وکیل، اللہ کے اوپر توکل، اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا وضع کردہ نظام کو چھوڑ کر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، یہ مطلب نہیں ہے، اللہ کا وضع کردہ نظام کو اختیار کرو، پھر اس کے بعد جو نتیجہ ہے اس نتیجے کے حصول کے لیے اللہ کے اوپر بھروسہ کرو،
آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ نظام۔ اس نظام کے اوپر عمل کرنے کے بعد اب فصل آئے گی نہیں آئے گی، خراب ہوگی، کوئی آفت آئے گی، سیلاب آئے گا، اللہ جانے، یہ اللہ وکیل، یہ وہ آپ کے بس میں نہیں، آپ کے جو بس میں ہے وہ کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔